لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ مریم علیہ السلام کا ذکر ہم نے پچھلے درس میں سٹارٹ کیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی اس درس کا ہم دوسرا اور آخری حصہ کور کریں گے، کیونکہ بی بی مریم علیہ السلام کی زندگی کا جو حصہ ہم آج کور کر رہے ہیں اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت یعنی the birth of Jesus علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہ بھی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اب ہم اس درس کو وہیں پر اختتام پذیر کر دیں گے، کیونکہ پھر باقی آگے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ سیرت طیبہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب انبیاء اور رسول جو ہیں، جو اللہ کے پیغمبر ہیں، جو اللہ کے پروفٹس اینڈ میسنجرز ہیں، ان کے بارے میں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ان کے پیدا ہونے سے پہلے بتا دیتے ہیں کہ آئی ایم سینڈنگ سو اینڈ سو پروفٹ، میں سو اینڈ سو پروفٹ بھیج رہا ہوں۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام کی مما کو، ان کی امی کو، ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے ڈریم میں، خواب میں بتایا تھا کہ ایک بچہ ہوگا جو اللہ کا پروفٹ ہوگا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی جو مما ہیں، جو ان کی والدہ ہیں، ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک فرشتے کو، اینجل کو، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس ایک مین کی صورت میں آئے۔ اب دیکھیں نا، اگر آپ قرآن کریم میں دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ یہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مریم علیہ السلام تھوڑی سی بڑی ہو گئیں اور وہ جا کر ایک کمرے میں جس کو محراب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگیں، تو ایک دن وہ اکیلے الون بیٹھی ہوئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک مین بھیجا۔ تو اس کو سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو ہم نے بھیجا ان کے پاس، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اپنی طرف سے ہم نے ایک رسول بھیجا، نبی تو نہیں بلکہ رسول بھیجا، کیونکہ یہ نوری رسول ہے، ملائکہ نوری رسول ہیں، تو اللہ نے بھیجا ان کو ایک آدمی کی صورت میں۔ تو جب مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے اور وہ اکیلے ہیں، وہ الون ہیں، تو سکیر ہو گئی، یہ ہرٹ کر سکتا ہے مجھے، تنگ کر سکتا ہے مجھے، تکلیف پہنچا سکتا ہے مجھے، میں الون ہوں اور میں تو دور ہو گئی ہوں سب سے، اور سب کو پتا ہے کہ nobody is supposed to be coming here، تو اب یہ آدمی یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا او رک جاؤ، سٹاپ، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، رک جاؤ وہیں پر، آگے مت بڑھنا۔ If you fear Allah subhanahu wa ta'ala, stop wherever you are, don't come forward۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے اس فرشتے کا جب مریم علیہ السلام کے پاس آیا تو مریم علیہ السلام نے اسے رکنے کے لیے کہا، کیونکہ وہ تو نہیں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا اینجل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہے۔ تو انہوں نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تو فوراً اینجل نے کہا انما انا رسول ربک، تو اس فرشتے نے کہا کہ میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا میسنجر ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں آپ کو یہ خوشخبری دوں، یہ گڈ ٹائڈنگ دوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا دیں گے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے اور کھول کے بیان کیا کہ اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ کوئی عام بچہ نہیں ہوگا۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ کی طرف سے he will be the word of God، وہ اللہ کی طرف سے ہوگا اور اللہ کی طرف سے خاص عنایت ہوگی، اور نام اس کا ہوگا المسیح عیسی ابن مریم، وہ مسیح ہوگا، وہ مسیح ہوگا، اور نام ہوگا عیسیٰ۔ اور ویسے تو سارے بچے اپنے باپ کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، but he will be known by his mother، عیسی ابن مریم، عیسیٰ مریم کا بیٹا۔ لوگ اسے یوں ہی جانیں گے، یوں ہی پہچانیں گے، یہ اللہ کی طرف سے ایک میریکل ہوگا جو دنیا میں ہوگا، اور جو دیکھے گا، جو سنے گا، وہ اللہ کی طرف آئے گا اگر ہدایت پانا چاہتا ہے۔ اچھا، بی بی مریم نے کہا اینجل سے
انا یکون لی غلام، میرے پاس کیسے بچہ ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا، ولم اک بغیا، نہ ہی میں کوئی بدکار اور بری عورت ہوں۔ تو ملائکہ میں سے جو ان کے پاس اللہ کا رسول آیا تھا، جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا مریم یہ تمہارا کام نہیں ہے، تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے، ہوا علی ہین، اور دیکھو وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ اسے ایک نشانی بنائیں گے لوگوں کے لیے کہ دیکھو میں کیسے چیزوں کو پیدا کرتا ہوں، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ لِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، وہ ہماری طرف سے مرسی ہوگا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک ایسا کام ہے مریم جو ہو چکا ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں ہوں گی، this is a done deal۔ تو پھر کیا ہوا، فَحَمَلَتْهُ، پھر مریم نے اس کو اٹھایا، اس میں حمل ٹھہرا، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو مریم اس کو اٹھا کر دور چلے گئی، جب حمل ظاہر ہوا دور چلے گئی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس کے بعد she was in a lot of pain، وہ تکلیف میں تھی، درد ذہ میں تھی، تو چلتے چلتے ایک درخت کے پاس پہنچ گئی، ایک ٹری کے پاس پہنچ گئی، اور وہ سوکھا ہوا درخت تھا، اس پہ پھل نہیں تھے۔ تو جب وہ پہنچی اس درخت کے پاس، فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو اسے ان کا درد ذہ کھجور کے ایک تنے کی طرف لے آیا، قالت یا لیتنی، تو کہنے لگی کاش مت قبل هذا، میں اس سے پہلے مر جاتی، وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اور ہو گئی ہوتی بھولی بسری کہ دنیا میں میرا کوئی نام و نشان نہ ہوتا، ختم ہو جاتی۔ تو اس وقت فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، تو ہم نے اس کو پکارا اس کے نیچے کی جانب سے، اللہ تحزنی، اللہ تحزنی، کہ تم غم نہ کرو، قد جعل ربک تحتک سریا، تم غم نہ کرو بلکہ تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اس سے پیو تم، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اپنی طرف کھجور کے تنے کو ہلاؤ تو کیا ہوگا، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تو تمہارے اوپر اس پہ سے تازہ کھجوریں گر پڑیں گی، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، تو کھا اور پی اور آنکھیں ٹھنڈی کر، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور اگر تجھے کوئی آدمی نظر آئے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو اس زمانے میں لوگ جو ہے وہ روزے رکھا کرتے تھے، چپ کا روزہ، کہ کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے کلام نہیں کرنا، تو جو ہے اس طرح کا روزہ رکھ، ان کو اشارے سے بنا لے کہ میں روزے سے ہوں، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، فَلَن نُّكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، تو میں کسی سے بات نہیں کروں گی، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، تو پھر جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو بی بی مریم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر اپنی قوم میں لے آئیں، قالوا، تو قوم کیا کہنے لگی، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، تو کہنے لگے کہ مریم تم نے تو ایک بڑا عجیب سا کام کیا ہے، وہ تو غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے، انہیں تو نہیں پتا نا کہ اصلیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کہ یہ بچہ کیسے مورد وجود میں آیا ہے، یہ بچے کی پیدائش کیسے ہوئی ہے، وہ تو نہیں جانتے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ بی بی مریم سے کہنے لگے کہ مریم یہ تو نے کیا کیا کہ یہ بچہ کدھر سے آیا، یہ تو نے بڑا عجیب سا کام کیا ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ اب یہ ہارون کی بہن کہنے کا مقصد یہ ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی بتایا آپ کو، کہ ان کے خاندان میں ایک کوئی بہت ہی برگزیدہ بندے گزرے تھے جن کا نام تھا ہارون، تو ان کی نسبت سے انہیں ہارون کی بہن کہا گیا، نہ کہ یہ ہارون علیہ السلام کی بہن تھی، کیونکہ ہارون علیہ السلام جو ان سے ہزاروں سال پہلے گزر چکے تھے، تو کہا اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارا باپ تو اتنا اچھا آدمی تھا، وہ کوئی برا آدمی تو نہ تھا، وہ تو ہمارا امام تھا، وما کانت امک بغیا، اور تمہاری ماں بھی بہت اچھی عورت تھی۔ تو پھر اس کے بعد بی بی مریم نے کیا کیا، فاشارت الیہ،
اچھا، اس بات کو بی بی مریم سمجھتی تھی، اسی لیے جب وہ درد ذیل میں اس درخت کے پاس پہنچی، کیونکہ وہ کوئی شادی شدہ لڑکی تو تھی نہیں، شادی شدہ ہوتی تو کوئی بات نہ تھا کہ بھئی شادی شدہ کے ہاں تو لڑکے بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ تو کنواری تھی، اس لیے جب وہ درد ذیل میں تھیں تو انہوں نے کہا کہ اب میری قوم کو میں کیسے جواب دوں گی، میری قوم کو کیسے جواب دوں گی، اب میں لوگوں کو، دنیا کو کیسے فیس کروں گی، ان کو کیسے جواب دوں گی۔ تو یہی وہ وقت تھا کہ جس کی وجہ سے وہ انہوں نے کہا کہ یا لیتنی مت قبل ھذا، ان کو اس بات پر تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ کیسے فیس کریں گی، وہ کیسے ساری دنیا کو جواب دیں گی۔ تو اس لیے انہوں نے اس وقت کہا تھا کاش میں مر جاتی، کاش میں ہوتی ہی نہ۔ تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ہوا کہ تم نے کچھ نہیں کرنا مریم، تم نے صرف بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا فاشارت الیہ، تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا، تو وہ سارے کے سارے جو ان کے اطراف لوگ اکٹھے تھے نا، جو انہیں الزام دے رہے تھے، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم کیسی باتیں کرتی ہو، تم چاہتی ہو کہ ہم اس بچے سے بات کریں، یہ تو ابھی گہوارے میں پڑا ہے، یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے، ابھی ابھی پیدا ہوا بچہ ہے، اس سے بات کریں، یہ ہم سے بات کرے گا، عجیب بات کرتی ہو تم۔ اچھا، یہ وہ وقت تھا کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت پکار اٹھے، قال انی عبد اللہ، کہنے لگے او میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا عبد ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے بنایا ہے اس بہت صاحب برکت جہاں کہیں بھی میں ہوں، واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور حکم دیا ہے اس نے مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا جب تک میں زندہ رہوں، وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور نیک سلوک کرنے والا اپنی ماں کے ساتھ، اور نہیں بنایا اس نے مجھے کوئی سرکش اور بدبخت، والسلام علی یوم ولدت، اور سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن پھر اٹھایا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں قرآن کریم سورہ مریم میں ذالک عیسی ابن مریم، یہی ہے عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، کہ بات ہے سچی جس میں یہ شک میں پڑ گئے۔ تو یوں بی بی مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی کو پھر قرآن نے بی بی مریم کی پاک دامنی کے ضمن میں سورۃ الانبیاء میں فرمایا والتی احصنت فرجہا، اور اس عورت مریم کا معاملہ جس نے اپنی پاک دامنی کو قائم رکھا۔ تو وہ لوگ بڑے گستاخ ہیں جو بی بی مریم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، تو سنو فنفخنا فیہا من روحنا، پھر ہم نے اس میں اپنی روح حکم دیا کہ اس میں پھونک دیا جائے، فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین، تو ہم نے اسے بھی لوگوں کے سامنے ایک نشانی کے طور پر پیش کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک نشانی کے طور پر پیش کیا کہ دیکھو آدم علیہ السلام کو تو ہم نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو بھی بغیر ماں باپ کے آدم سے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ سے صرف ماں سے پیدا کیا، ہماری مرضی جس چیز کو ہم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نشانی بتاتے ہیں کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کا، ان یقول لہ کن فیکون، تو اسے کہتے ہیں ہو جا تو پس وہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ لوگ جو ولایت کے منکر ہیں اور پھر ولایت میں کرامت کے منکر ہیں، ان کے لیے تو بی بی مریم کی زندگی میں کتنی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم یہ نشانی کے طور پر کیا ہے۔ دیکھیں نا، بی بی مریم کا پاس بن موسم کے پھلوں کا آنا، یہ ایک کرامت ہے، بی بی مریم کی ولایت کی کرامت ہے۔ پھر بچے کا حمل سے ہو جانا بغیر آدمی کے چھوئے، یہ اللہ کی طرف سے ایک کرامت ہے جو بی بی مریم کو دی گئی۔ تو ان کی ولایت، بھئی دیکھیں کرامت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کسی ولی کی اپنی خود ساختہ نہیں ہوتی، نہ معجزہ نبی کا خود ساختہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ تو ایسا میرا بھائی کوئی اس بات کا یوں انکار نہیں کرتا اس بات سے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ظاہر جس کے طرح ہاتھ پہ ہوتا ہے اس کی طرف اس کو ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے۔ اگر ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو کرامت ہو گئی، نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو معجزہ ہو گیا، ہوتا اللہ کی طرف سے ہی۔ اچھا، پھر بی بی مریم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انتظام، پانی کا جاری ہو جانا درد ذیل میں، جیسا میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ پھر کھجور کے تنے پہ کھجوروں کا لکھ جانا، پھر ہاتھ کے اشارے سے کھجوروں کا گر پڑنا، کہ ساری کرامتیں ہی تو ہیں۔
اللہ تعالیٰ سورۃ التحریم میں فرماتے ہیں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَان، مریم جو عمران کی بیٹی ہے، الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اس نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کو محفوظ رکھا، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، بس ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دی، وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ اللہ کی اوبیڈینٹ لوگوں میں سے تھی، اطاعت گزار فرما برداروں میں سے تھی۔ پھر وہ سورہ مریم میں جو ساری تفصیلات آتی ہیں وہ تو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو یوں بی بی مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں یوں ہے، اور ان کی بڑائی بھی اللہ تعالیٰ نے یوں فرمائی کہ جس کا بھی ان کی پاک دامنی کی، تاکہ وہ جو تمام واقعات جو ان کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں معاذ اللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رد کیا کہ وہ لوگ جو بی بی مریم کی پاک دامنی پر انگلی اٹھاتے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جواب دیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں تک ہم بی بی مریم کا تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کا موضوع سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو ہم کور کریں گے تو پھر انشاءاللہ ان موضوعات کو اس میں دیکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔